عرفان مدنی ٹی وی کے ناظرین، اس رسالے میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ لیڈیز شوز کا کاروبار کرنا کیسا ہے، ایصال ثواب کا انداز کیسا ہونا چاہیے، مسواک کرنا کب سنت ہے، کیا زکوٰۃ نہ دینے والے کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے، کپڑے اور برتن صدقہ کرنا کیسا ہے، نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز شوز کا کاروبار کرنا کیسا۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو یہ پسند ہو کہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیڈیز شوز کا کاروبار کرنا کیسا۔ سوال: میرا چھوٹا بھائی خواتین کے جوتوں یعنی لیڈیز شوز کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ کاروبار کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ جواب: مردانہ یا زنانہ جوتوں کا کاروبار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بسا اوقات عورتیں مردانہ جوتے پہنتی ہیں جو کہ درست نہیں، نیز بیچنے والے کا غیر محرم عورتوں کو جوتے پہنانا جائز نہیں، کیونکہ مردوں کو اجنبی عورتوں کے بدن چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ جو خواتین غیر محرم دکاندار کے ہاتھ سے جوتے پہننے میں نہیں کتراتی، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں غیر مردوں کو اپنا بدن چھونے کی اجازت دیتی ہیں۔ ہاں، دکاندار کا اپنی ماں یا بہنوں کو جوتے پہنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح غیر عورتوں کو جوتے اٹھا کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، نیز عورت کو مردانہ جوتا دیا اور معلوم نہیں کہ کون پہنے گا تب بھی بیچنا درست ہے۔ مکہ اور مدینے کی تصویر والی ٹوپی پہننا کیسا۔ سوال: جس ٹوپی پر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی تصویر بنی ہو، اسے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ جواب: نماز تو ہو جائے گی، لیکن جب آپ اس ٹوپی کو دھوئیں گے جس میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی تصویر بنی ہے تو اس کا پانی کہاں ڈالیں گے۔ بیچنے والوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ غور کریں چند سکوں کی خاطر کیا بیچ رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایسی ٹوپی ہو تو اسے چاہیے ادب کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح دھوئے کہ پانی کے قطرے نالیوں وغیرہ میں نہ جائیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی پتیلی یا برتن میں دھویا جائے اور اس پانی کو ایسی جگہ ڈالا جائے جہاں وہ خشک ہو جائے۔ گملوں میں نہ ڈالا جائے کہ ان میں گوبر ہوتا ہے جو کہ ناپاک ہے۔ مدنی چینل پر ہونے والے صلاۃ و سلام کے دوران گھر میں کھڑا ہونا کیسا۔ سوال: مدنی چینل پر صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہو تو کیا گھر میں کھڑے ہو کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جواب: بالکل ہو سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا انداز۔ سوال: کیا ایصال ثواب تحفہ کہہ کر پیش کیا جا سکتا ہے یا دعائیہ الفاظ کے ساتھ ہی پیش کیا جائے؟ جواب: ایصال ثواب کرنا ہو تو یہ نہ کہا جائے کہ فلاں فلاں عمل کے ثواب کا تحفہ آپ کے لیے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اس طرح جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب منتقل ہو جائے گا، ورنہ ثواب کوئی مادی یعنی نظر آنے والی چیز تو نہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں کہ آپ کے لیے تحفہ، مگر یہ کیسے پتا چلے کہ وہ ثواب نامہ اعمال میں گیا یا نہیں۔ لہٰذا
دعائیہ الفاظ کے ساتھ ایصال ثواب کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی اور تحفہ مل جائے گا جو دنیا اور آخرت میں برکتیں دے گا۔ مسواک کب سنت ہے؟ سوال: کیا مسواک ہر طرح کی بو دور کرنے کے لیے سنت ہے؟ حالانکہ روزہ دار کے منہ کی بو تو پسندیدہ ہے۔ جواب: منہ کی بو دو طرح کی ہے، ایک وہ جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہو، دوسری جو دانتوں کی گندگی یا میل وغیرہ سے پیدا ہو۔ دوسری بو مسواک سے دور ہو جاتی ہے اور یہ پسندیدہ نہیں، اس بو کو دور کرنے کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، جبکہ پہلی والی بو پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے: روزہ دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ طویل قیام افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ سوال: نماز میں طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ جواب: نماز میں طویل قیام یعنی دیر تک کھڑا ہونا زیادہ رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا زکوٰۃ نہ دینے والے کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے؟ سوال: کیا فرض زکوٰۃ نہ دینے والے کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ جواب: فرض زکوٰۃ نہ دینے والا اگرچہ گناہ گار ہے مگر اس کا مال حرام نہیں، نہ اس کے گھر کھانا پینا حرام ہے۔ کپڑے اور برتن صدقہ کرنا کیسا؟ سوال: کیا والدین اور دیگر مرحومین کے نام پر کپڑے یا برتن خیرات کر سکتے ہیں؟ جواب: کپڑے اور برتن خیرات کر سکتے ہیں، البتہ یہی خیرات کرنے کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے۔ مسجد میں موبائل بجنے پر مالی جرمانہ رکھنا کیسا؟ سوال: مسجد میں موبائل بجنے پر مالی جرمانہ لگانا کیسا؟ نیز کیا مسجد کے دروازے پر یہ جملہ "آپ نے ابھی جو نماز پڑھی آپ اس سے مطمئن ہیں" لکھوا سکتے ہیں؟ جواب: مالی جرمانہ یا فائن رکھنا درست نہیں۔ شاہد اس کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے بھی نہ آئیں اور ایسی مساجد کا رخ کر لیں جہاں جرمانہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مالدار شخص یہ لکھوا کر لگا دے کہ جو اپنا موبائل بند کر کے نماز پڑھے گا اسے 200 روپے انعام ملے گا تو درست ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟ سوال: صدقہ فطر عید کے دن ہی ادا کرنا واجب ہے یا اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال۔ جواب: عید کے دن سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا؟ سوال: نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حالت نماز میں بلا ضرورت کن آنکھیوں سے دیکھنا مکروہ تنزیہی، جبکہ چہرہ گھما کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ سحری میں جگانے کے لیے ڈھول بجانے والے کو رکھنا کیسا؟ سوال: سحری میں جگانے کے لیے ڈھول بجانے والے کو مقرر کرنا کیسا ہے؟ جواب: علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن فی زمانہ ڈھول کی حاجت نہیں، البتہ اگر ڈھول موسیقی کی طرز پر ہو تو اجازت نہیں ہے۔ سحری میں اٹھانے والے بے سری آواز میں ڈھول نہیں بجاتے بلکہ موسیقی کی طرز پہ ہی بجاتے ہیں اور باقاعدہ سر بنا کر اشعار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسوں کو پیسے بھی نہیں دینے چاہیے کہ ان کا موسیقی کی طرز پر یہ عمل کرنا حرام ہے اور اس کا سننا بھی ناجائز ہے۔ لازمی نہیں کہ ڈھول کی آواز سے ہی آنکھ کھلے۔ ہمارے اسلامی بھائی صرف رمضان کی سحری میں ہی نہیں بلکہ سارا سال نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں، اس سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب تو یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک شخص ڈھول لے کر آتا تھا اور ایک ہی شعر کہہ کر ڈھول بجاتا تھا۔ شاید اس کو یہی ایک شعر یاد ہوگا:
کہ اللہ اللہ بابا تاج دین کی بھی کیا شان ہے، ناگپور کا بچہ بچہ آپ پر قربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح سے مزید اسلامک رسالہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل عرفان مدنی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے اپنے دوسرے چینل کا بھی لنک شیئر کیا ہوا ہے جس کا نیم ہے عرفان قرآن وائس، جہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن ریسیٹیشن سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔